الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف خلق الله وسيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. آمین یا رب العالمین. کتاب ریاض الصالحین میں ہم اس باب کا مطالعہ کر رہے ہیں. اس کا عنوان ہے باب الورع و ترک الشبہات. ورع یعنی تقوی اور احتیاط کا بیان اور شبہات سے بچنا، اس کی اہمیت کا بیان. سیدنا عطیہ بن عروہ سعدی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: لا يبلغ العبد ان يكون من المتقین حتى يدع ما لا بأس به حذرا لما به بأس. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی شخص اس وقت تک حقیقی متقین میں شمار نہیں ہوگا، خدا خوفوں میں، گناہوں سے بچنے والوں میں شمار نہیں ہوگا، یہاں تک کہ وہ بعض ایسی چیزوں کو بھی ترک کر دے کہ جن میں کوئی حرج نہیں ہے، کوئی الزام نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے، اس اندیشے سے کہ کہیں وہ ان چیزوں میں ملوث نہ ہو جائے جن میں گناہ اور الزام ہے. میں نے پہلے بھی آپ سے یہ بات عرض کی تھی کہ زہد اور ورع یہ دو بڑی اقدار ہیں جو اللہ تعالیٰ اپنے ماننے والوں میں چاہتے ہیں کہ پیدا ہوں. اور وہ یہ ہے کہ انسان ہر طرح کے گناہ سے بچنے کی کوشش کرے اور آدمی اس پر اصرار نہ کرے کہ بھائی مجھے یہ بتایا جائے کہ کیا یہ چیز حرام ہے. یعنی اگر اس سے کہا جائے کہ بھائی یہ چیز ناپسندیدہ ہے، یہ چیز مکروہ ہے، یہ چیز مشتبہ ہے اور شیکی ہے اس کا معاملہ، تو وہ کہے کہ نہیں بھائی ایسا نہیں ہے، مجھے تو بس بلیک اینڈ وائٹ میں چاہیے. اور اگر کسی چیز کے بارے میں کہا جائے کہ بھائی یہ کام کر لیا کرو، یہ اچھا ہے، فائدہ مند ہے، نافع ہے، آخرت میں تمہارے لیے خیر کا باعث بنے گا، اس سے تمہیں بڑے درجات حاصل ہوں گے، اللہ کے ہاں فضیلت اور منزلت کا مقام حاصل ہوگا، لیکن وہ بار بار یہ اصرار کرے کہ یہ بتاؤ کہ یہ کرنا فرض ہے، یہ کرنا ضروری ہے، تو یہ مزاج اللہ کے بندوں کا نہیں ہے. یعنی یہ تو کوئی بیوپاری ہے، یہ کوئی ایسا معاملہ ہے جیسے اللہ تعالیٰ سے کوئی کانٹریکچول تعلق ہے کسی کا کہ بیئر منیمم آپ بتا دیجئے بس کیا چیزیں کرنی ہیں، اس پہ ہم سائن کر دیں، اس کو ہم فالو کریں گے اور اس کے نتیجے میں آپ ہمیں جو ہے وہ جنت دے دیں ابدی. اور اللہ تعالیٰ ظاہری بات ہے کہ بہت ہی کرم کرنے والے ہیں، بہت ہی نوازنے والے ہیں، وہ ایسا کر بھی دیں گے. لیکن جیسے ہمارے اکابرین نے کہا نا کہ وہ شخص کہ جس کو اللہ تعالیٰ معاف کر دیں، کہیں ٹھیک ہے پھر جانے دو اس کو، چھوڑو. ایک وہ آدمی ہے اور ایک وہ آدمی ہے جس کو اللہ تعالیٰ اپنا قرب عطا کرے، جس کے بارے میں قرآن مجید نے سورہ انسان میں فرمایا نا کہ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، اور ان کا رب جو ہے گویا ان کو ایک بہت پاکیزہ شراب جو ہے وہ پلائے گا. ایسے لوگ بھی ہوں گے کہ فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، ایک بہت ہی سچا ٹھکانہ کس کے پاس؟ وہ جو بادشاہ حقیقی ہے، جو مقتدر ہے. تو یہ موضوع ہے اس باب کا جس کو ہم پڑھ رہے ہیں. تو یہاں پر یہ بات فرمائی گئی کہ کوئی آدمی بھی تقوی کے کمال کو نہیں پا سکتا جب تک کہ اس کا رویہ یہ ہو کہ بہت سی ایسی چیزیں جو پرمیسیبل ہیں، جو مباح ہیں، جو جائز ہیں اور ان میں بظاہر کوئی خرابی نہیں ہے، لیکن وہ کسی خرابی کی طرف لے جا سکتی ہیں، کسی حرام کی طرف لے جا سکتی ہیں. جیسے لاجک میں کہا جاتا ہے نا سلپری سلوپ،
یہ جو آپ چل رہے ہیں یہ سلپری سلوپ ہے، جس پہ آپ چلیں گے تو ایک دم ہو سکتا ہے کہ آپ کا پاؤں جو ہے وہ پھسل جائے۔ تو اسی طریقے سے یہاں پر بھی ایسی چیزیں ہیں کہ جس میں کوئی حرمت کا پہلو نہیں ہے، لیکن آدمی یہ کہے کہ بھائی میرے مزاج میں کچھ کمزوریاں ہیں، اگر میں یہ کسب اختیار کروں گا، میں یہ پیشہ اختیار کروں گا یا یہ رخصت میں اختیار کر لوں گا تو مجھے ڈر ہے کہ کہیں میں پھر رخصت کے سفر میں آگے نہ چل پڑوں، تو مجھے چاہیے کہ میں آن گارڈ رہوں اور بہت سی ایسی چیزیں کہ جو جائز ہیں ان سے بھی بچنے کی کوشش کروں۔ اور اس سے آپ کو معلوم ہوگا کہ ہمارے ہاں اصول الفقہ میں یعنی ایک پورا قاعدہ ہے جس کو کہا جاتا ہے سد ذریعہ، ذریعہ پازیٹیو معنوں میں اور سد ذریعہ نیگیٹو معنوں میں، کہ اگر کوئی چیز حرام کی طرف لے جانے والی ہے تو اگرچہ وہ اس طریقے سے مطلقاً حرام تو نہیں ہے، لیکن آدمی جو ہے اس سے احتراز کرے، اس سے بچے۔ اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جس کو شریعت نے خود منع کر دیا، یہی سمجھتے ہوئے کہ اگر ہم ان کو انسانوں کے اجتہاد پر چھوڑیں گے اور اگر ان سے یہ کہیں گے کہ بھائی ہر وہ کام نہ کرنا جو تمہارے تزکیے کے لیے جو ہے وہ مضر ہو، تو یہ چیز ایک سبجیکٹیو چیز بن جائے گی اور پھر لوگ اپنے اوپر اعتماد کریں گے۔ مثال کے طور پر جو چیز حرام ہے اور بہت بڑا حرام ہے وہ بدکاری ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی کبھی دو نامحرم مرد اور عورت تنہائی میں خلوت میں کہیں بیٹھتے ہیں تو تیسرا شیطان ہوتا ہے۔ تو مرد اور عورت کا کسی کمرے میں علیحدہ بیٹھنا، بیٹھ کر کوئی ضروری بات کرنا، اصلاً اس کے اندر حرمت کا پہلو نہیں ہے، اس کے اندر کوئی فحش کا ایلیمنٹ نہیں ہے، لیکن چونکہ اس میں اندیشہ ہے کہ اگر خلوت جو ہے ہوگی اس کے بعد شیطان کو دراندازی کا موقع ملے گا اور پھر انسان جو ہے وہ صریح حرام کا بھی ارتکاب کرے گا، تو اس وجہ سے اس سے منع کیا گیا۔ تو یہاں پر بھی فرمایا کہ کوئی آدمی اس وقت تک متقی نہیں بن سکتا جب تک کہ وہ اس چیز کو بھی، بعض ایسی چیزوں کو بھی چھوڑ دے کہ جس میں بظاہر کوئی حرج نہیں ہے، اس اندیشے سے کہ کہیں میں حذر والی چیز میں مبتلا نہ ہو جاؤں۔ اس کے بعد ایک اور حدیث ہے جس کے راوی جو ہیں وہ سیدنا نافع ہیں، وہ کہتے ہیں ان عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ کان فرض للمہاجرین الاولین 4000 وفرض لابنہ 3500۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے کے بارے میں ان کے جو مولا ہیں، مولا کہتے ہیں آزاد کردہ غلام، تو نافع ان کے مولا ہیں، وہ کہتے ہیں کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ امیر المؤمنین تھے، حاکم تھے، انہوں نے جو ابتداءً ہجرت کرنے والے لوگ تھے، جو سابقون تھے ہجرت میں، ان کے لیے ایک موقع پر ایک وظیفہ مقرر کیا اور 4000 جو ہے وہ ان کے لیے جو ہے وہ طے کیا، اور اپنے بیٹے کے لیے 3500 درہم یا دینار جو بھی تھے وہ طے کیے۔ اس سے ایک اور بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے، اور بھی ہمارے جو اسلاف تھے ان کا رویہ یہ تھا کہ ان کے ہاں فرق مراتب جو طے ہوتا تھا وہ تقویٰ کی بنیاد پر اور قربانی کی بنیاد پر اور پیغمبر کی صحبت کے حوالے سے تھا۔ صحابہ کرام کے ہاں بھی مراتب پائے جاتے ہیں، لگ بھگ 13 مرتبے ہیں، 13 کلاسز ہیں صحابہ کے اپنے اندر۔ تو جو جتنا پرانا ہے، جس نے جتنی غربت کے زمانے میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا، اس کا مرتبہ اتنا ہی اونچا ہے۔ تو ہجرت تو آپ کو معلوم ہے فتح مکہ تک بھی چلتی رہی، لوگ آتے رہے آہستہ آہستہ کر کے جیسے جیسے ان کے حالات تھے، لیکن ابتداءً وہ لوگ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر، اور اللہ تعالیٰ کی ظاہری بات ہے کہ ایمان پر اور وحی کی روشنی میں ہجرت کر کے آئے، ان کو کہا جا رہا ہے کہ جو اولین مہاجرین تھے گویا ان کا درجہ سب سے اونچا تھا، اور ان کو جو سلیب گویا دی گئی وہ 4000 درہم کی تھی، اور اپنے بیٹے کو جو ہے وہ 3500 دیے۔ فقیل لہ، تو لوگوں نے توجہ دلائی، ہوا من المہاجرین فلما نقصہ، آپ کا جو صاحبزادہ ہے، آپ کا جو بیٹا ہے وہ بھی تو مہاجرین میں سے ہے، ابتدائی مہاجرین میں سے ہے، تو آپ نے اس کو کم حصہ کیوں دیا؟ تو انہوں نے کیا خوبصورت جواب دیا، انہوں نے کہا انما ہاجر بہ ابوہ،
کہا کہ وہ تو اپنے باپ کے ساتھ آیا تھا نا، اس کے باپ نے ہجرت کی، پوری فیملی نے ہجرت کی، تو ایک چھوٹا لڑکا جو ہے وہ بھی ساتھ آ گیا، تو کہا کہ وہ اپنے باپ کے ساتھ آیا تھا۔ لیس ہوا کمن ہاجر بنفسہ، وہ اس آدمی کی طرح تو نہیں ہے جو انڈیپینڈنٹلی اپنے طور پر ہجرت کر کے آیا ہو۔ ہمارے یہاں آپ کو معلوم ہے حکمرانی میں جو ایک بڑا مسئلہ ہے وہ نیپوٹزم کا ہے، وہ اقربا پروری کا ہے، اور اپنے جو ہے خاندان کے لوگوں کو، اپنے ارد گرد کے لوگوں کو نوازنے کا ہے۔ تو یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ریورس یا نیگیٹو نیپوٹزم ہے کہ ہر لحاظ سے فارمولے کے مطابق بیٹا ساتھ ہجرت کر کے آیا تھا، اس کے 4000 بنتے ہیں جیسے بنتے ہیں، کوئی اس میں انگلی رکھنے کی گنجائش میں نہیں ہے، لیکن یہ احتیاط ہے۔ اسی لیے امام نووی رحمہ اللہ اس حدیث کو اس باب میں لے کر آئے ہیں کہ آپ ان کا احتیاط دیکھیے، آپ ان کا تقویٰ دیکھیے، آپ ان کی ورع دیکھیے کہ اپنے بیٹے کے لیے وہ 3500 حصہ لگا رہے ہیں، باقی سب کے لیے وہ 4000 کے حصہ لگا رہے ہیں۔ تو یہ بہت بڑی بات ہے، اور اس سے سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ ان کا جو مقام و مرتبہ ہے وہ بھی ظاہر ہوتا ہے۔ سیدنا نواس ابن سمعان رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، البر حسن الخلق والاسم ما حاک فی نفسک وکرہت ان یطلع علیہ الناس۔ بہت اہم حدیث ہے یہ، اور یہ حدیث بھی امام نووی رحمہ اللہ جو ہیں 40 میں وہاں پر بھی انہوں نے اس کی تخریج کی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ البر، نیکی جو ہے وہ کیا ہے، وہ حسن الخلق، وہ حسن اخلاق کا نام ہے۔ اور یہ اصل میں وہی ہے کہ جیسے کسی چیز کی اہمیت کے پیش نظر اس کو خاص کر لیا جاتا ہے، جیسے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ الحج العرفہ، حج نام ہے وقوف عرفات کا۔ اگرچہ حج میں جو ہے وہ آپ کو معلوم ہے کہ طواف بھی ہے، سعی بھی ہے، منا کا جو ہے وقوف بھی ہے، قربانی بھی ہے، اس میں جو ہے وہ رمی بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن جو رکن اعظم ہے حج کا وہ کیا ہے، وہ عرفہ ہے۔ تو آپ نے فرمایا الحج العرفہ، تو یہاں پر بھی اسی انداز میں فرمایا کہ نیکی تو نام ہے حسن اخلاق کا، کہ آدمی کا دوسروں کے ساتھ معاملہ کس طرح کا ہے، جب وہ کسی کے ساتھ ڈیلنگ کرتا ہے تو وہ فیئر ہے کہ نہیں ہے۔ تو کہا کہ نیکی نام ہے حسن اخلاق کا، والاسم ما حاک فی نفسک، اور گناہ نام ہے ہر اس چیز کا جو تمہارے جی میں کھٹک پیدا کرے، وَكَرِهْتَ أَن يَطَّلِعَ عَلَيْهِ النَّاسِ، اور تمہیں یہ بات ناپسند ہو کہ لوگ اس پر مطلع ہوں، لوگ اس پر آگاہ ہوں۔ اب یہ بہت ہی جامع تعریف ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے گناہ کی ہے۔ اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے کہ کوئی چیز حسن یا حسین یا قبیح کیسے طے ہوتی ہے، وہ عقل سے نہیں ہوتی، وہ شرع سے ہوتی ہے۔ اس کو کہتے ہیں حسن و قبح کا مسئلہ، یعنی کوئی چیز اچھی ہے تو کیوں اچھی ہے، کوئی چیز بری ہے تو کیوں بری ہے۔ یعنی سچ بولنا اچھی بات ہے، کس لیے؟ کیونکہ اللہ نے حکم دیا ہے کہ سچ بولو۔ جھوٹ بولنا بری بات ہے، گناہ ہے، کیوں؟ اللہ نے منع کیا ہے کہ تمہیں جھوٹ نہیں بولنا۔ تو اللہ تعالیٰ کا جو امر ہے، اس کو ایتھکس میں کہتے ہیں ڈیوائن کمانڈ تھیوری۔ کوئی چیز خیر کہلائے گی اللہ کے طے کرنے سے، کوئی چیز شر کہلائے گی اللہ کے طے کرنے سے۔ لیکن یہاں پر ایک سبجیکٹو آپ کہہ لیجئے وہ کرائٹیریا بیان کیا گیا ہے کہ بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جس کو ہم نے پہلے کہا تھا نا کہ وہ گرے ایریاز میں ہوتی ہیں، وہ ایک ایسے زون میں ہوتی ہیں جس کے بارے میں حکم واضح نہیں ہے، متعین نہیں ہے، یا ہر آدمی کا علم ایسا نہیں ہوتا۔ ہم نے پہلی حدیث جو پڑھی تھی اس باب کی کہ لا یعلمہن کثیر من الناس، جو بیچ میں مشتبہ چیزیں ہوتی ہیں لوگوں کی اکثریت نہیں جانتی، عالم تو جانتے ہیں۔ تو یہاں فرمایا کہ گناہ کی 2 علامتیں ہیں، 2 نشانیاں ہیں، ایک داخلی ہے اور ایک خارجی ہے۔ داخلی کیا ہے کہ تمہارے جی میں کھٹک پیدا ہو، اور خارجی یہ ہے کہ تم اس کو ناپسند کرو کہ لوگ اس پر مطلع ہوں۔ انگریزی زبان میں 2 الفاظ بولے جاتے ہیں، ایک لفظ بولا جاتا ہے گلٹ اور ایک لفظ بولا جاتا ہے شیم۔ تو کبھی آپ غور کیجئے، یہ ان دونوں چیزوں کا ہی بیان ہے۔ گلٹ جو ہوتا ہے وہ انٹرنل ہوتا ہے، وہ داخلی ہوتا ہے۔
شیم کا تعلق ادر سے ہوتا ہے، غیر کے ساتھ ہوتا ہے، حیا کسی دوسرے سے ہوتی ہے، جبکہ گلٹ جو ہے وہ میرے اندر پیدا ہوتا ہے۔ تو کہا کہ ہر وہ چیز جو تمہارے اندر گلٹ پیدا کرے، کھٹک پیدا کرے، وہ گناہ ہے، اور جس کے بارے میں تم یہ پسند نہ کرو کہ لوگ اس پر مطلع ہوں، یہ گناہ، یہ گویا شیم ہے۔ اسی لیے وہ شخص کے اسی لیے جب حیا کا مبحث بیان ہوتا ہے تو علماء فرماتے ہیں کہ حیا جو ہے سب سے بڑھ کے تو اللہ سے کرنا ہے، پھر حیا انسان کو لوگوں سے کرنا ہے، پھر حیا اس کو فرشتوں سے کرنا ہے، اور پھر حیا اس کو خود اپنے نفس سے کرنا ہے۔ اس کا نفس بھی ایک لحاظ سے اس کے ساتھ ایک غیریت رکھتا ہے۔ تو وہ آدمی ابھی بہرحال کچھ خیر پر ہے جو چھپ کر گناہ کرتا ہے، جو دروازہ بند کر کے، اور اگر اس سے کوئی گناہ ہو جائے تو ڈرتا ہے کہ کہیں لوگوں کو نہ پتہ لگ جائے۔ لیکن وہ آدمی جو اتنا ڈھیٹ ہو جائے، اتنا بے حیا ہو جائے، اتنا لا خیرہ ہو جائے کہ اس کو اس کی پرواہ ہی نہ ہو کہ لوگ کیا کہیں گے، گویا وہ آدمی گویا ایک لحاظ سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ گویا گون کیس ہے۔ تو یہ بات کہ انسان کو یہ بات ناگوار ہو کہ یہ چیز لوگوں کو معلوم نہ ہو، لوگوں کو پتہ نہ ہو، اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا نا کہ میری پوری امت کے لیے تو معافی ہے، درگزر ہے، الا المجاہرین، سوائے ان کے کہ جو مجاہر بالفسق ہے، جو کھلے عام گناہ کرتے ہیں، اور ان کے اندر گویا لوگوں کی حیا بھی جو ہے جاتی رہی ہے۔ تو یہاں ایک بہت عمدہ کرائٹیریا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھئی اصل میں تو گناہ قرآن و سنت سے طے ہوگا، شرع سے طے ہوگا، وحی سے طے ہوگا، لیکن ایک اور معیار بھی ہم تمہیں دیتے ہیں کہ اگر تمہارا ضمیر مردہ نہیں ہو گیا ہے تو ضمیر پھر تمہیں کچوکا لگائے گا، کھٹک پیدا کرے گا، تردد ہوگی، اور اگر تم جو ہے بالکل ہی بے حیا نہیں ہو گئے ہو تو پھر تمہیں اس بات سے افسوس ہوگا یا ڈر لگے گا کہ کہیں میرا یہ گناہ یا یہ میری غلطی دوسروں پر افشا نہ ہو جائے۔ اگلی روایت بھی اسی موضوع کی ہے۔ وابصہ کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے مجھ سے خود ہی پوچھا، کہا جئت تسأل عن البر، وابصہ کیا مجھ سے نیکی کی بابت پوچھنے آئے ہو، نیکی کے بارے میں پوچھنے آئے ہو؟ تو انہوں نے عرض کی کہ جی بالکل ایسا ہی ہے۔ آپ نے کہا استفتی قلبک، اپنے دل سے فتویٰ لے لو۔ البر مطمئنت الیہ النفس، اب یہ اس کا اپوزٹ ہے، وہاں اسم کا بتایا تھا، یہاں بر کا بتایا۔ کہا نیکی وہ ہے جس سے نفس مطمئن ہو جائے، واطمأن الیہ القلب، اور جس سے دل مطمئن ہو جائے۔ والاسم، اسم وہی ہے ما حاک فی النفس، گناہ وہ ہے جو ہے وہ نفس کے اندر کچوکا لگائے، کھٹک پیدا کرے۔ وتردد فی الصدر، اور تردد پیدا ہو سینے میں، کروں نہ کروں، گو مگو کی کیفیت ہو۔ اور کہا وَإِنْ أَفْتَاكَ النَّاسُ وَأَفْتَوْكَ، اور اگرچہ لوگ تمہیں فتویٰ دیں اور تمہارے حق میں فتویٰ دیں۔ یہ حدیث اسی کی ایک وضاحت ہے۔ ایک تو آپ نے فرمایا کہ نیکی وہ ہے جو طمانینت پیدا کرتی ہے، انسان کے نفس میں جو سب سے بڑا آئیڈیل اس کے لیے کیا ہے کہ نفس شانت ہو جائے، دل شانت ہو جائے، وہ ٹھہر جائے۔ یعنی جدید آدمی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ ایک ایجیٹیٹو سیلف ہے، ایجیٹیشن ہے، انتشار ہے آپ اندر۔ اور سب سے بڑا وصف انسان کیا چاہتا ہے؟ اطمینان۔ اور یہ اطمینان کیسے حاصل ہوتا ہے؟ خود قرآن مجید نے بتا بھی دیا، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کی یاد سے دلوں میں اطمینان پیدا ہوتا ہے، دل بالکل سکون میں آ جاتے ہیں۔ تو کہا کہ نیکی وہ ہے جو اندر جو ہے وہ کشادگی پیدا کرے، وسعت پیدا کرے، انسان کا سینہ کشادہ ہو، سینے میں اطمینان پیدا ہو۔ اور گناہ وہ ہے کہ جس سے نفس میں کھٹک پیدا ہو اور سینے میں تردد پیدا ہو، اور اگرچہ لوگ فتویٰ دے دیں۔ یعنی بہت سی ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ جس کے بارے میں آپ کو فتویٰ مل جاتا ہے، اس کی اباحت کا، اس کے مباح ہونے کا، جائز ہونے کا، لیکن انسان کا باطن اس کو یہ بتا رہا ہوتا ہے کہ یہ معاملہ ٹھیک نہیں ہے۔ کیونکہ دیکھیں فتویٰ آپ کو ملتا ہے ہمیشہ جو آپ کیس پٹ کرتے ہیں نا مفتی کے سامنے، استفتاء پر فتویٰ ملتا ہے، اور استفتاء آدمی جس طرح کا وہ چاہتا ہے نا کہ مجھے جواب ملے، تو اس کے مطابق وہ اس کو جو ہے وہ کیٹر بھی کر سکتا ہے، اس کو ٹیمپر بھی کر سکتا ہے، اس کے مطابق اس کو جواب مل جاتا ہے۔ تو کہا کہ چاہے لوگ تمہیں حق میں اور جواز میں فتویٰ بھی دے دیں،
لیکن اگر تمہارے اندر کھٹک ہے، اگر تمہارے اندر تردد ہے، تو پھر افضل بات یہ ہے کہ تم وہ کام نہ کرو۔ یہیں سے ہم نے اس باب کا آغاز کیا تھا، جس کے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ وہ آدمی جو شبہات سے بچتا ہے وہ اپنے دین کو بھی محفوظ کر لیتا ہے، اپنی آبرو اور عزت کو بھی محفوظ کر لیتا ہے، اور جو آدمی شبہات میں پڑنے کی عادت ڈالتا ہے وہ آخر کار پھر حرام میں بھی ملوث ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں شبہات سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔